صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الغر المحجلین وصحبہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال الامام الباقر علیہ السلام: السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ زیارت عاشوراء کے سلسلے سے کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی اللہم اجعل محیائی محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ اے پروردگار، میری زندگی اور موت دونوں کو اہل بیت علیہم السلام کی موت اور زندگی کی طرح قرار دے دے۔ یہ زیارت عاشوراء کے جملے اور کلمات ہیں، اور کسی عام انسان سے روایت نہیں ہے۔ یہ زیارت عاشوراء امام معصوم سے ہے، اور جب ابتدا کی ہے امام نے تو ابتدا میں امام کہتے ہیں: السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، آپ پر ہمارا سلام۔ ایک بات یہاں پر جو کہ شرعی اعتبار سے مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ: اگر کوئی آپ کو سلام کرے، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب یا تو اس سے بہتر دو جیسا سلام کیا گیا ہے، یا کم از کم اس کے مساوی دو۔ سلام کرنا واجب نہیں ہے، مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آج ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے یہ زیارت عاشوراء کی ابتدائی جملے لیے، جس میں امام نے فرمایا: سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ یہ کنیت ہے، عرب میں نام الگ ہوتا ہے، کنیت الگ ہوتی ہے، اور کنیت ہمیشہ جب شروع ہوتی ہے تو وہ یا تو اب سے شروع ہوگی یا سے شروع ہوگی، یعنی ماں سے یا پھر باپ سے۔ مثلا جیسے ابو عبداللہ، آپ کے بیٹے کا نام محمد تو آپ اپنے آپ کو ابو محمد کہلا لیں، آپ کے بیٹے کا نام ہادی تو آپ ابو ہادی کہلائیں، آپ کے بیٹے کا نام مثلا فہیم تو ابو فہیم کہلائیں۔ مثلا اسی طریقے سے یہ کنیتیں ہوتی ہیں عرب میں جو اب اور سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سے بھی شروع ہو جاتی ہے، ام ابیہا مثلا، اس طریقے سے ام زینب، ام محمد۔ باپ کی طرف لگے تو باپ کی کنیت بن جائے، اور ماں کی طرف لگے تو وہ ماں کی کنیت ہو جائے۔ یہاں پر امام نے امام حسین علیہ السلام کو صرف کنیت کے ساتھ پکارا: السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ پر سلام۔ نہ جانے کتنی جگہ سے امام حسین علیہ السلام کو پوری دنیا سے لوگ سلام بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے: اذا حییتم، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سلام کا جواب یا تو اس سے بہتر دو، اور اگر بہتر نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم اسی جیسا تو دے دو۔ یہ ایک ثقافت ہے اسلام کی۔ اسلام ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے پیغامات دے رہا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے،
آپ جب کسی سے ملاقات کریں تو کس طریقے سے ملنا چاہیے؟ آپ جب کسی کو سلام کریں تو وہ جواب دے، جب جواب دے تو اسے جواب کیسا دینا چاہیے؟ اچھا، یہ جو کہا گیا ہے کہ بہتر سے بہتر جواب دیا جائے، مثلا میں نے کہا السلام علیکم، تو اس میں بہتر کیا جواب دیں گے آپ؟ یا تو آپ یہ کہہ دیں علیکم السلام، یہ تو بہتر نہ ہوا، آپ اضافہ کریں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اضافہ کر لیں وبرکاتہ، تو یہ ہے بہتر سلام کا جواب۔ سلام کرنا مستحب، مگر جواب کا دینا واجب۔ دوسری ماہ محرم سے لے کر اور آج تک ہم نے زیارت عاشوراء میں امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہہ کے سلام کیا۔ توجہ کیجئے گا، سلام کرنا مستحب ہے، مگر سلام کا جواب واجب ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام ہمارے اس سلام کو سننے کے بعد اس کا جواب دیں گے؟ یہ آتا ہے یہاں پہ سوال، اس لیے کہ اگر واجب ہے تو جب ایک عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ واجب نہ چھوڑے، ترک نہ کرے، تو پھر امام معصوم واجب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اب ہم سلام کرتے ہیں، امام تک پہنچتا بھی ہے، امام جواب بھی دیتے ہوں گے۔ اب یہاں دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جواب دیتے ہیں تو ہم تو سنتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، نہ سننے میں کمی ہماری ہے، امام کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے کانوں پر، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، اور وہ پردے بھی بد اخلاقی کے پردے، وہ پردے بھی جو اخلاقیات کے اعتبار سے بری چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ذریعے ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں، ہمارے کانوں پہ پردے ہیں۔ امام جواب دیتے ہیں لیکن ہم سن نہیں پاتے۔ اب ان پردوں کو کیسے ہٹایا جائے؟ ان پردوں کو اگر ہٹایا جا سکتا ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہی کے ذریعے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ کسی ایرے غیرے اور دوسرے انسان کی ذریعے سے یہ تعلیمات اگر ہم لے بھی لیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو، یہ انگلش میڈیم اسکول ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے سکتے ہیں، مگر اخلاقیات نہیں پڑھا سکتے، قرآنیات نہیں پڑھا سکتے، قرآنی درس نہیں دے سکتے، درس تفسیر نہیں دے سکتے۔ یہ تو ہمیں انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کا انتظام ماں باپ کے اوپر ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنی اولاد کو انگلش میڈیم میں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر ان کی آخرت کی اچھی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو اس سلسلے میں بھی اعلیٰ تعلیم دی جائے۔ صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ پیغام ہے میرا، کیونکہ یہ یوٹیوب پہ ڈلتی ہیں مجلسیں، یہ پیغام ہے عالم اسلام کو۔ انسان اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا نہیں کر رہا ہے، مگر دینی تعلیم کے لیے کیا کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ خود ہم سب الگ الگ اپنے ضمیروں کو دیکھیں، ٹٹولیں، اور ٹٹولنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کے سلسلے سے کیا کیا، قرآنی سلسلے سے ہم نے کیا کیا۔ صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا قرآن نہ پڑھا جائے، نہیں، قرآن پڑھا جائے، اس لیے کہ قرآن کی اپنی برکتیں ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اسی طرح نظر آتا ہے جس طریقے سے زمین والوں کو چاند ستارے نظر آتے ہیں، یعنی اس کا گھر اب ستارے کے مانند ہو جاتا ہے جس کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بھی بہت برکتیں ہیں، لیکن صرف قرآن کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ کم از کم دینی تعلیمات کے سلسلے سے انسان کو اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اگر ہم اکیلے اس کام کو نہیں کر سکتے تو ایک ٹرسٹ بنا لیں اسی چیز کی۔ ایک ٹرسٹ بنانے کے بعد اس ٹرسٹ میں آپ کسی ایک
ایسے انسان کو کہ جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دے سکے، سب مل کے بنا لیں کہ بھئی اس محلے کے لیے ہم نے یہ کام انجام دیا، یہ جتنے بچے ہیں ان کے لیے ہم اعلیٰ تعلیم یا ہم دینی تعلیم دلائیں گے۔ کم از کم اتنے مسائل تو اسے آ جانے چاہیے کہ جو روز مرہ کے ہیں، نماز، وضو، یہ تمام چیزیں تو اس کے پاس ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا، اس لیے کہ دینی تعلیم مرنے کے بعد، یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد دینی تعلیم ہی کام آئے گی۔ دنیاوی تعلیم اس دنیا میں زندگی گزارنے اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ نوکریاں ہیں تو اسی پہ ٹکی ہوئی ہیں، لہذا ہم امام کو روزانہ سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر ہمارا سلام۔ تو امام ہے نا، جواب تو ضرور دیتے ہیں مگر ہم سن نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے اوپر، ہمارے کانوں پر، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، ہم سنیں بھی کیسے؟ یہاں تک ہے کہ ہر انسان امام زمانہ کو دیکھے گا تو پہچانتا تو نہیں ہے، وجوہات ہیں اس کی نہیں پہچانتے۔ واقعاً عاشور کے سلسلے سے امام زمانہ جتنے ملول ہوتے ہیں وہ شاید کوئی ہوتا ہو، اس لیے کہ حاضر امام وہی ہیں۔ آیت اللہ امینی کا آج میں نے عجیب و غریب ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ شب عاشور یعنی 9 تاریخ کی شب اور 10 کی شب، یعنی آج کی شب اور کل جو گزر گئی 8، اس میں امام زمانہ کی طرف سے صدقہ نکالتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ صدقہ کیوں نکالتے ہیں امام زمانہ کی طرف سے؟ کہا اس لیے کہ امام زمانہ کا دل ان 2 راتوں میں بہت ہی ملول ہوتا ہے، بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کرب اور بے چینی کی وجہ سے کہ پروردگار میرے امام کے دل کو سکون عطا فرما۔ اس لیے میں، اور صدقے اور خیرات میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنی زمین نام کر دیں، نہیں، اگر آپ 1 پیسہ خلوص سے، ضروری نہیں ہے کہ 2-4 لاکھ روپے، نہیں، حیثیت کے اعتبار سے، اپنی نیتوں کے اعتبار سے، پروردگار عالم نیتوں پہ ثواب دیتا ہے، پروردگار عالم جزا اور سزا نیتوں کے اعتبار سے رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ایک انسان اچھی نیت کرتا ہے اور ہم عہد کرتے ہیں کسی چیز کا کہ یہ کام ہم انجام دیں گے اور اچھا کام ہے وہ، تو پروردگار اس نیت کے کرنے کے فوراً بعد ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن گناہ کے لیے جب انسان نیت کرتا ہے، جب تک گناہ نہ کر لے تب تک لکھا نہیں جاتا۔ تو میرے عزیزوں اور محترم سامعین، زیارت عاشورہ کے بہت سے فوائد میں نے کل بھی بیان کیے تھے، اور آخر میں آج بھی ایک بچہ عراق میں بیمار ہوا، یورپ علاج کرانے کے لیے لے کے گئے، کھانا کھاتے ہوئے اس کے سانس کی نلی میں ذرہ چلا گیا کھانے کا، سانس دوبار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اختیار دیا اب آپ کو کہ یا تو اس کا عملیہ جراحیہ یعنی آپریشن کرایا جائے، اور اگر آپریشن کرا جائے تو بچے کے بچنے کی گارنٹی نہیں ہے، یا پھر اس کی دوا کرائی جائے، 10-15 سال میں ہو سکتا ہے یہ بالکل صحیح ہو جائے۔ بہت پریشان، اگر آپریشن ہوتا ہے تو بچہ ہاتھ سے چلا جائے، اور اگر یوں ہی بچے کو رکھا جائے تو روزانہ مصیبتیں اور پریشانیاں بچے کے ساتھ، ماں باپ پریشان۔ کسی نے بیان کیا کہ تم ایسا کرو، 40 روز زیارت عاشورہ پڑھو، اور جب 40 روز زیارت عاشورہ پڑھو گے تو پروردگار عالم تمہارے بچے کو شفا دے گا۔ 40واں دن ہوا نہیں تھا کہ بچے کا جب چیک اپ کرایا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔
دیکھیے ہمارے گھر میں ہمارے یہاں ساری چیزیں موجود ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، اہل بیت کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس یہ کیونکہ ہماری آج آخری مجلس ہے، اس میں ایک پیغام آپ لوگوں کو اور میں پہنچانا چاہتا ہوں زیارت عاشورہ ہی کے سلسلے سے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، بہت اہم جملہ ہے یہ جو آپ سجدے میں پڑھتے ہیں۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، اے پروردگار حسین علیہ السلام کی شفاعت یوم ورود مجھے عطا فرما۔ یوم الورود کیا ہے؟ یعنی جب انسان قبر میں جائے، بعض علماء نے بیان کیا کہ یوم الورود کا مطلب ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جائے، وہ مرحلہ اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں سجدے میں، اے پروردگار جب مجھے لوگ میری قبر میں اتار دیں، حسین کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ مولا حسین علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے کہ جو میری زیارت کرتا ہے میں بھی اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ مرتبہ بڑا ہے آپ لوگوں کا۔ اگر آپ کربلا جا کے زیارت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے، اپنے گھر کے نیچے سے، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے کہیں سے بھی آپ روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور امام کو سلام تو کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو امام بھی آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور وہ زیارت مرحلہ کیا ہے؟ جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو امام حسین آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے ایک امام معصوم زیارت کے لیے آ رہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، آج ماہ محرم کی یہ 9 تاریخ، اور آپ نے واقعاً خوب پرسہ دیا، اور اس ماہماری میں بھی آپ نے خود کو گھر سے نکال کر واقعاً یہ ثبوت پیش کیا کہ مولا اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو جس طریقے سے آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، مولا ہم بھی قربانیاں پیش کرتے۔ عزیزو، آج کی یہ تاریخ ہمارے یہاں مشہور اور مخصوص ہیں جناب علی اکبر سے۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا مصائب میں۔ 3 شخصیتیں کربلا میں ایسی تھیں، ایک جناب عباس، دوسرے جناب علی اکبر، اور تیسرے جناب علی اصغر۔ جناب عباس امام علی علیہ السلام کی شبیہ، اور جناب علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ، اور جناب علی اصغر انسانیت کی شبیہ۔ اب روایات میں اختلاف ہے، مقاتل نے لکھا اگر یہ ترتیب دیکھی جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے جناب عباس کو بھیجا بنی ہاشم میں، اگر یہ مان لیا جائے، ورنہ تو بعض مقاتل نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو پہلے بھیجا بنی ہاشم میں۔ جب آوان و انصار اصحاب شہید ہو گئے تو جناب علی اکبر سب سے پہلے تھے بنی ہاشم میں جانے والے۔ یاد رکھیے گا تقریباً 16 اولاد امام علی علیہ السلام کی تھی کربلا میں شہید ہونے والی۔ جناب عقیل کے 9 بچے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ جناب جعفر طیار سے بھی ہے کہ 3 بچے ان سے بھی تھے، یعنی 3 اس خاندان سے، یعنی ان کی اولاد میں سے بھی تھے۔ گویا 25 خود 28 ایک ہی گھر سے۔ عزیزو،
اگر مقتل کو یوں مان لیا جائے کہ جناب عباس کو پہلے بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے مقتل میں، میدان کربلا میں، کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو علی کے ماننے والے تھے، لہٰذا جناب عباس جو کہ شبیہ جناب امیر تھے انہیں بھیجا تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ یہ علی والے لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کو بھیجنا، جناب علی اکبر کو بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کہنے والا یہ کہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آل رسول ہیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے تاکید کر کے بھیجا، اے فوج اشقیا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو پیدائش میں بھی نبی جیسا، جو عادت میں بھی نبی جیسا، جو چلنے میں بھی نبی جیسا۔ اور ایک جملہ اور بڑھا دیا کہ جب ہم مشتاق ہوتے تھے نبی کی زیارت کے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے۔ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے آپ، یہ دو چیزیں تو وہ ہو گئی کہ جس میں لوگ یہ کہیں کہ میں علی کو چاہنے والا، علی کا چاہنے والا تھا، تو وہ بھی بھیج کے بتا دیا کہ تم علی کے چاہنے والے نہیں ہو۔ جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر کو بھیج کے بتا دیا کہ تم نبی کے بھی چاہنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد مجسم انسانیت جناب علی اصغر کی شکل میں خود لے کے میدان کربلا میں پہنچے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم انسان تو ہیں، کہا نہیں، جو بچوں کو 2 گھونٹ پانی نہ دے سکے بلکہ پانی کے بدلے تیر دیں، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ تو آج آپ اسی کربلا کی تاریخ سے اگر مدینہ واپس جانا چاہتے ہیں تو ایک جملہ اور سن لیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے تھے سیدہ کے گھر پر جب ان کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں بھی بچوں پر رحم نہیں کیا گیا۔ یاد رکھنا، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو کربلا میں تمام حدیں پار کر دی۔ جو سب سے کم سن، جسے سب سے زیادہ پیاس، اسے امام حسین علیہ السلام نے سب سے آخر میں رکھا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر، پروردگار سلامت رکھ ہمارے ان آزاد داروں کے جوان بچوں کو، اے پروردگار۔ ارے مدینے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہے، جناب علی اکبر وہیں پہ بیٹھے تھے، تو اس نے مطالبہ کیا ہے، اے نواسہ رسول، میرے لیے بھی دعا کر دیں آپ کہ پروردگار مجھے ایسا بچہ دے دے جیسا آپ کا علی اکبر ہے۔ بس عزیزو، واقعاً آپ نے خوب گریہ کیا ان دنوں میں اور پرسہ دیا امام زمانہ کو، آپ پرسہ دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا تو میں کر دوں گا، مگر مجھے ایک بات بتا، سوال کا جواب دے دے۔ یہی بچہ اگر جنگل میں جائے اور صحرا میں جانے کے بعد بچے کے پیر میں کانٹا لگ جائے۔ ایک مرتبہ اس انسان نے یہ جملہ سنا اور سننے کے بعد امام کے اس جملے پر ایک جملہ دہرایا اور کہا، مولا قبل اس کے کہ اس بچے کے پیر میں کانٹا لگے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ سن لیا آپ لوگوں نے یہ جملہ؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ارے یہی وہ بچہ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں ہوگا۔ کربلا کے میدان میں برچھی کی انیس سینے میں ٹوٹ جائے گی۔ عزیزو، جناب علی اکبر ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اچھا ایک بات بتا دیں مجھے آپ، ہمارا کوئی جوان بیٹا آ کے ہم سے کہے کہ مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو بتائیے باپ کے اوپر کیا گزر جائے گی؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، ارے جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے، پرورش کی ہے، جا کے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر گئے خیمے میں، جانے کے بعد جناب زینب کے زانو پہ اپنا سر کو رکھ دیا۔ دیکھیے ترتیب، انداز دیکھیے کہ کس طریقے سے اجازت لے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ زانو پہ سر رکھا، ایک سوال کیا، پھوپھی اماں مجھے یہ بتا دیجئے
آپ کی نظر میں پیارا ہوں یا حسین؟ کہ بیٹا آپ کہاں حسین کہاں؟ کہ پھوپھی اماں پھر ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے، آپ بہتر ہیں یا دادی فاطمہ؟ کہ دادی فاطمہ کہاں اور میں کہاں؟ کہ بس پھوپھی اماں میرا بابا نرغہ آدھا میں گرا ہے، بس مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے بابا پہ اپنی قربانی پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، حمید ابن مسلم کے جو رائٹر تھا، مقتل نگار تھا، مقتل کو لکھنے والا تھا، اس نے لکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا تو کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ عزیزو، میں نے ایک خطیب سے سنا کہ ایک 4 سال کی بچی جناب علی اکبر کے قریب آ گئی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بھیا علی اکبر، ارے میں آپ کے گلے نہیں مل سکتی اس لیے کہ میرا سن چھوٹا ہے اور آپ بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے جناب سکینہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر نکلنے کے بعد پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جب آہٹ محسوس ہوئی، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بابا آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے۔ یہ جملہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، بیٹا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ جملہ نہ کہتے، لیکن میرے لال علی اکبر جب تک میدان میں جاؤ مڑ مڑ کے دیکھتے چلے جانا۔ ایک مرتبہ میدان میں پہنچنے کے بعد حملہ کیا، واپس پلٹے، بابا ارے پیاس قتل کرنے والی ہے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان منہ میں دے دی، ایک مرتبہ فوراً ہٹا دیا منہ، کہ بابا ارے آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں۔ جناب علی اکبر پھر میدان میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ حملے پہ حملہ ہوا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ایک شقی نے وار کیا سینے پر، برچھی کی انی ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر زمین پہ تشریف لائے اور سلام کیا، السلام علیک منی، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا آخری سلام۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر چلے، جناب امام حسین علیہ السلام چلنے کے بعد ایک مرتبہ ایک ہی جملہ کہا، ارے خدا نہ کرے کسی کا جوان اس طریقے سے ایڑیاں رگڑ رہا ہو، بیٹا علی اکبر عباس کے جانے کے بعد کمر ٹوٹ گئی تھی، ارے تمہارے جانے کے بعد میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، اے میرے لال علی اکبر ارے آواز دیتے رہنا، تمہاری آواز کے سہارے یہ بوڑھا باپ تم تک پہنچ جا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب پہنچے، برچھی کی انی کو نکالا، قفس عنصری ضرور پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ سہارا دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگارہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے پروردگار اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ، پالنے والے جناب عابد بیمار کا صدقہ، ہمارے بھائی عباس اور بھائی حسن اختر، دعا کے لیے کہا، ان کی بیٹی بیمار ہے اور ہمارے بھائی عباس کے بڑے بھائی دروغہ صاحب وہ بیمار ہیں، پروردگارہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ انہیں مکمل طور پر شفا اور صحت عطا فرما، ہمارے درمیان پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، قائد ثورہ اسلامیہ و مقاومہ اسلامیہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہمارے جوانوں کی جوانی کو سلامت فرما، پالنے والے اس مہاماری کو تمام مومنین سے دور فرما۔
پالنے والے پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔